मलिक शाह के अचानक इंतकाल के बाद मलिक शाह के बेटों और भाइयों में इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मलिक शाह के इंतकाल के बाद बरक़े रुख सुल्तान बना या फिर तुर्कान खातून का 4 साला बेटा महमूद। बरक़े रुख की मां जुबैदा खातून का कातिल कौन था? बरक़े रुख की किस किस भाई और चचा से जंग हुई? मलिक शाह के इंतकाल के बाद सल्जूकी सल्तनत कितने हिस्सों में बट गई? मलिक शाह के बेटों की लड़ाई में बैतुल मक़दस कैसे सलीबियों ने फतह कर लिया? अजीम सलाजिका फतूहात और हुक्मरानी दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुकी थी। तुगरुल बेग और अलब अरसलान से मिलने वाली विरासत को मलिक शाह ने मजीद उरूज बख्शा। मशरिक़ व मग़रिब में फतह व नुसरत के अलम गाड़ता मलिक शाह भी बेलाखिर मौत के आगे हार गया। महज 39 साल उम्र पाने वाला जरी शेर मलिक शाह अपने रब की जानिब लौट चला था। मलिक शाह ने बरक़े रुख को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, लेकिन मलिक शाह की अचानक वफात के बाद तुर्कान खातून ने अपने कमसिन बेटे महमूद को मलिक शाह का जानशीन बनाने की कोशिश और साजिश शुरू कर दी। तुर्कान खातून की खुशकिस्मती थी कि मलिक शाह का इंतकाल पाया तख्त से बहुत दूर बगदाद में शिकार के लिए जाते हुए हो गया। यहीं से तुर्कान खातून के शातिर दिमाग ने मलिक शाह के इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी। तुर्कान खातून बेपनाह दौलत की मालिक थी। उसने मालो ज़र की बुनियाद पे कई सल्जूक उमरा को खरीद लिया ताकि वो बरक़े रुख के बजाय उसके छोटे बच्चे महमूद को हुक्मरान बनाने में उसका साथ दें। तुर्कान खातून बखूबी जानती थी कि कैसे मलिक शाह की मौत की खबर को लोगों से छुपाना है, क्योंकि बरक़े रुख को इल्म होने की सूरत में उसका मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता था। तुर्कान खातून ने उमरा में रुकूम की तकसीम के बाद मलिक शाह की अंगूठी अस्फ़हान में वाक़े किलेदार को इस शाही पैगाम के साथ भिजवा दी कि सल्तनत के हुक्म के मुताबिक बरक़े रुख को गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाए। तुर्कान खातून ने अपना मंसूबा ताश के पत्तों की तरह छुपा कर रखा। बगदाद में अब्बासी खलीफा मुक्तदी को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने अपनी बेटी का निकाह मुक्तदी से कर दिया ताकि उसके कमसिन बेटे की हुक्मरानी में कोई रुकावट बाकी ना रहे। ये खुला राज था कि 4 साल का बच्चा महमूद बराए नाम सुल्तान होगा, जबकि असल हुक्मरानी उसकी वालदा तुर्कान खातून के पास होगी, जो पहले ही सल्जूक उमरा को खरीद चुकी थी। अब्बासी खलीफा मुक्तदी जामिया और साफ रखने वाला, नेक सिफत, आदिल हुक्मरान था। दीन के साथ दुनियावी मामलात भी बखूबी समझता था। खलीफा मुक्तदी की तुर्कान खातून की बात मानने की कुछ वजूहात थीं, जिसकी बुनियाद पे खलीफा मुक्तदी ने महमूद को मलिक शाह के जानशीन के तौर पे तस्लीम किया। दरअसल उस जमाने में सल्जूक बहुत ताकतवर हो चुके थे। इसी बुनियाद पे मलिक शाह अक्सर बगदाद के मामलात में मुदाखलत किया करते थे। मलिक शाह ने खलीफा बगदाद पे हावी होने की मुसलसल कोशिशें की, लेकिन मुक्तदी ने मलिक शाह की ऐसी तमाम कोशिशों को कामयाबी और बसीरत के साथ नाकाम किया कि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। फिर तुर्कान खातून के साजिशी जहन से भी मुक्तदी खूब वाकिफ था। खिलाफत को मसाइब व मुश्किलात और तुर्कान खातून के शर से बचाने के लिए मुक्तदी ने मुनासिब समझा कि महमूद को मलिक शाह का जानशीन तस्लीम करना बेहतर होगा। उससे सल्जूक और अब्बासी खिलाफत के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और किसी जंग का खदशा भी नहीं रहेगा, और खिलाफत का मरकज यानी बगदाद इत्मीनान से अपने सियासी उमूर निमटा सकेगा। इन मामलात को तेजी से निमटाने के बाद तुर्कान खातून मलिक शाह की लाश लेकर अस्फ़हान पहुंची, जहां के एक मदरसे में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। तुर्कान खातून का अब तक का सारा मंसूबा निहायत कामयाबी के साथ मंजिल की तरफ बढ़ रहा था कि सल्जूकी फौज में मलिक शाह का वफादार दस्ता, जिसे निज़ामी गुलाम कहा जाता था, जिनकी तादाद हजारों में थी, उनसे मलिक शाह की वफात की खबर मख्फी ना रह सकी। जो ही उन्हें मलिक शाह के इंतकाल की इत्तला
اور اس کے بعد کے حالات کا پتہ چلا، نظامی غلاموں نے برق یرق کو اصفہان کے قلعے میں زندان سے چھڑا لیا۔ اقتدار ملنے سے پہلے ہی برق یرق کی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ برق یرق ہزاروں نظامی دستے کی قیادت کرتا رے پہنچا، جہاں تخت نشینی کے مراسم ادا کیے گئے۔ اصفہان سے ترکان خاتون نے برق یرق سے اقتدار چھیننے کے لیے فوج روانہ کی، لیکن ترکان خاتون کے کئی فوجی افسر برق یرق کے ساتھ مل گئے۔ مزید سپاہی ملنے سے برق یرق کی طاقت اور اعتماد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، اور برق یرق نے اپنے چاق و چوبند دستوں کے ساتھ اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ ترکان خاتون کو شکست ہوئی، برق یرق کو فتح ہوئی۔ ترکان خاتون سازشوں سے پھر بھی باز نہیں آئیں، اور اس نے ملک شاہ کے چچا زاد بھائی امیر اسماعیل کو اپنے ساتھ شادی کی تما دلا کر ملا لیا۔ حالانکہ امیر اسماعیل برق یرق کا سگا ماموں تھا، اس نے برق یرق پر فوج کشی شروع کر دی، لیکن اس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے چند دن بعد ترکان خاتون کا انتقال ہو گیا۔ ترکان خاتون کے انتقال کے بعد برق یرق نے محمود سے صلح کر لی، لیکن چند سال کے بعد ہی محمود کا بھی چیچک کی بیماری سے انتقال ہو گیا۔ لیکن ان سب سے پہلے جب ترکان خاتون اور برق یرق کے آپس میں شدید اختلافات جاری تھے، سلجوق سلطنت کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک شاہ کا بھائی تتش ارسلان، جو ملک شاہ کے انتقال کے بعد شام اور الجزیرہ کا خود مختار حکمران بن گیا تھا، اس نے تخت رے پر قبضے کے لیے فوج کشی شروع کر دی۔ برق یرق نے نہ صرف اس کا سامنا کیا بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا۔ برق یرق کا فتح کردہ خراسان اس کے تیسرے بھائی سنجر کی حکمرانی میں آ گیا۔ سنجر بن ملک شاہ اپنے چچا سلطان ارسلان ارغون کے قتل کے بعد خراسان کا حکمران بنا۔ سنجر کو یہاں کی حکمرانی برق یرق کی وجہ سے ملی، اور سنجر خراسان میں 21 سال تک سلجوق سلطنت کے نائب کے طور پر حکومت کرتا رہا۔ یہ دو مہمات جاری تھیں کہ برق یرق کے وزیر موحد الملک، جس کو برق یرق نے معزول کر رکھا تھا، اس کے سوتیلے بھائی سلطان محمد تپار کو بغاوت پر اکسایا اور اس کو برق یرق کے سامنے کھڑا کر دیا۔ برق یرق کو اطلاع ملی کہ سلطان محمد تپار رے پر قبضہ کر رہا ہے، تو وہ تیزی سے وہاں روانہ ہوا، لیکن جب تک برق یرق رے پہنچتا، سلطان محمد تپار نے رے پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران رے میں برق یرق کی والدہ زبیدہ خاتون، جو اس وقت محل میں ہی موجود تھیں، وزیر موحد الملک نے گرفتار کروا کر مروا دیا۔ برق یرق کی ساری زندگی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے سوتیلے بھائیوں اور چچا سے جنگ میں گزری۔ جتنی مشکلات کا سامنا برق یرق نے ہمت و استقلال سے کیا، کوئی اور ہوتا تو کب کا حالات سے سمجھوتا کر کے ہتھیار ڈال دیتا۔ دراصل یہ وہ دور تھا جب لگ بھگ 60 سال تک عروج پانے والی سلجوق سلطنت 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد مختلف علاقوں میں سلجوق نوابوں اور عمرا نے خود مختاری حاصل کر لی۔ ملک شاہ کے ورثہ میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں سلطنت مزید تقسیم ہوتی چلی گئی۔ ملک شاہ کے دونوں بیٹوں برق یرق اور سلطان محمد کے درمیان 5 جنگیں ہوئیں۔ جو فریق غالب آتا اپنے نام کا خطبہ بغداد میں جاری کرا دیتا۔ اس مسلسل جنگ اور خون ریزی سے ملک میں امن و امان نام کی کوئی چیز نہ رہی، اور دوسری حکومتیں سلجوقیوں کے سامنے دلیر ہو گئیں۔ باہمی جنگوں کا مرحلہ جاری تھا کہ اس دوران عالم اسلام کا درد رکھنے والے علماء صالحین اور اہل الرائے نے بیچ میں پڑھ کر دونوں بھائیوں میں صلح کرا دی۔ اس صلح کے نتیجے میں برق یرق کو سلطان عراق اور محمد کو آذربائیجان کا حاکم تسلیم کر لیا گیا۔ 1097 سے 1105 عیسوی تک برق یرق کے اقتدار کے 11 برس اپنے بھائی محمد تپار سے لڑائیوں میں گزر گئے۔ سلطان محمد بن تپار سے صلح کے بعد اسے قدر سکون میسر آیا، مگر تب تک وہ اپنی عمر پوری کر چکا تھا۔ برق یرق ان خطرناک مہمات کے ساتھ مختلف پیچیدہ امراض میں مبتلا ہوا، اور بغداد کی طرف سفر کے دوران وہ جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ انتقال کے وقت اس کی عمر صرف 25 سال تھی، لیکن ان سب آپس کی لڑائیوں کا نقصان
عالم اسلام کو ہوا۔ عظیم سلاجقہ سلطنت اب 5 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک تو وہ سلجوقی تھے جو اپنے آباء و اجداد کے اصل مرکز مرو میں تخت نشین ہوئے اور وسط ایشیا اور خراسان کے انتظام کو سنبھالا۔ وہ سلاجقہ خراسان بنے جن سلجوقیوں نے رے کو مرکز قرار دے کر ایران و عراق پر حکومت کی۔ وہ سلاجقہ عراق کے نام سے موسوم ہوئے۔ جن شہزادوں نے ایشیائے کوچک پر خود مختار حکومت قائم کی وہ سلاجقہ روم کہلائے، اور شام اور الجزیرہ میں حکومت قائم کرنے والے سلاجقہ شام اور الجزائر کہلائے۔ جس لمحے عظیم سلجوقی سلطنت کے وارث آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، تب مسلمانوں کے پرانے دشمن اور مسلم فاتحین سے پے در پے شکستوں کے زخم کھانے والے صلیبی حکمران بڑی دلچسپی سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی آپسی جنگ میں انہیں کچھ امید کے چراغ روشن ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ یروشلم کو مسلمانوں سے واپس لینے کا خواب انگڑائی لے رہا تھا۔ صلیبی حکمران بخوبی جانتے تھے کہ متحد اور طاقتور مسلمانوں سے جنگ ان کے لیے تباہی کا پیغام ہے، مگر باہمی جنگ و جدل اور اختلاف میں پڑے منتشر مسلمانوں سے قبلہ اول چھین لینا زیادہ مشکل نہیں۔ یہی وجہ تھی 1097 عیسوی میں گواڈفرے کی قیادت میں صلیبیوں نے قونیا کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں موجود امیر قلیچ ارسلان نے روایتی بہادری، ہمت اور شجاعت سے صلیبیوں کا مقابلہ شروع کر دیا، مگر 10 لاکھ کے صلیبی لشکر کے سامنے امیر قلیچ ارسلان کا زیادہ دیر تک کھڑے رہنا ممکن نہ تھا۔ امیر قلیچ ارسلان کی شکست نے صلیبیوں کے حوصلے کو گویا آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ صلیبی نئے عزم و ولولے کے ساتھ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ ملک شاہ کی اولاد آپس میں لڑ رہی تھی۔ صلیبی لشکر کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ صلیبیوں کا دیرینہ خواب گویا تکمیل کے قریب تھا۔ صلیبی لشکر فتح کے شادیانے بجاتا ارض قدس پر پہنچ چکا تھا۔ بیت المقدس ان کے گھیرے میں تھا۔ صلیبی لشکر شہر کا محاصرہ کر چکا تھا۔ پھر فاتحانہ انداز میں صلیبی لشکر یروشلم میں داخل ہوا تو ان کا جذبہ انتقام عروج پہ تھا۔ یروشلم میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ بیت المقدس خون میں رنگا جا چکا تھا۔ مسلمانوں کے خون سے ارض قدس رنگین ہو چکی تھی۔ ان کا گرم، تازہ اور مظلوم خون بہتا رہا۔ صلیبی لشکر کی وحشت نے ہر طرف آگ و خون کا کھیل کھیلا۔ 1099 عیسوی میں جب صلیبی ارض قدس فتح کر چکے تھے تو 70,000 مسلمانوں کے لاشیں شہر میں کٹے پھٹے پڑے تھے۔ لاشوں کو دفنانے والے ناپید تھے۔ مسلمان اور یروشلم کے محافظ ملک شاہ کے بیٹے آپس میں لڑ رہے تھے۔ مظلوم مسلمانوں کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ خدائے واحد کے آگے فریاد کر رہے تھے۔ آہو بکا تھی، گریہ زاری تھی کہ خدایا کوئی مددگار بھیج کہ ہمیں اس جبر سے نجات دے۔ ملک شاہ کی اولاد کی جنگوں سے فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے شام میں 4 مختلف صلیبی ریاستیں قائم کر دیں جو مسلمانوں کی وحدت کے لیے بڑے خطرے کی علامت بن چکی تھیں۔